ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی امید نہ ہو کی وجہ سے روزے رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہے تو رکھ لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں، یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے۔ جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی توڑ دیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔